السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک گواہی سامنے آ گئی ہے اور ایک اعتراف سامنے آ گیا ہے۔ گواہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور اعتراف ہے عمران خان صاحب کا۔ معاملہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کا، جو امبر ویل بن کر عمران خان صاحب کو اپنی لپیٹ میں لے رہے، جکڑتے جا رہے ہیں خان صاحب۔ اس میں روزانہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے آتی ہے اور عمران خان صاحب کو بولنے کی کیونکہ عادت ہے تو روزانہ وہ بات کر کے اعتراف بھی کر لیتے ہوتے ہیں۔ ایک نیا اعتراف عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ سوال اگر تگڑا ہو، سوال اگر سخت ہو تو پھر عمران خان صاحب سے وہ بات نکل جاتی ہے جو صحافی ان سے اگلوانا چاہتے ہیں، نکلوانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی۔ تو بہرحال اب صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے گرد گھیرا دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پاس کافی ساری چیزیں تھیں۔ شیخ رشید صاحب رو دھو رہے ہیں روزانہ، آج پھر انہوں نے رونا پیٹنا ڈالا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے میں عمران خان صاحب کی جو وفاقی کابینہ کے 22 ارکان، ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہیں۔ اور بھی معاملات تھے۔ آصف زرداری پنجاب کی سیاست میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہے ان کی گرفت، ظاہر ہے وہ جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو باقی معاملات میں بعد میں بات کر لیں گے۔ ابھی جو میرے سامنے چیزیں پڑی ہیں وہ ہیں اعترافات، اور وہ ہے کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس۔ یہ معاملہ سنگین معاملہ بن گیا عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب کا منصوبہ جو ہے وہ سامنے پڑا ہوا تھا، اوپن سیکرٹ تھا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے اور یہ منصوبہ کب بنا تھا۔ ایک تو عام سی بات تھی نا، سب کو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں ایک بات بٹھائی گئی تھی ان کے استادوں نے کہ 10 15 20 ہزار بندے اکٹھے کر لو، فوج ڈھیر ہو جاتی ہے، فوج کے ساتھ مل کے کھیل لو، باقی سیاستدانوں کو ڈھیر کرتے رہو۔ تو دونوں عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں، پٹیاں پڑھائی گئی تھیں۔ تو خان صاحب نے فوج کے سامنے کھڑے ہونے سے کے بجائے خان صاحب نے راستہ اختیار کیا تھا فوج کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنے کا۔ 2014 کا دھرنا، لاک ڈاؤن اسلام آباد 2016، سارا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، پاناما شاہ نامہ کے معاملات۔ تو عمران خان صاحب نے وہ کر کے دیکھا۔ اب ظاہر ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ لکیریں ڈالنے سے تو فرق نہیں پڑتا نا، یا کسی کو ویسے ہی تاج پہنا دیں، بے شک وہ کوہنور کا تاج ہو، اگر وہ بادشاہ والی اس میں صلاحیتیں نہیں ہیں، اگر کسی کے اندر سیاستدان والی صلاحیتیں نہیں ہیں تو ووٹیں دلوا کے، ووٹیں عمران خان صاحب کہتے ہیں، ووٹ دلوا کے، پاپولر پارٹی بنوا کے، سوشل میڈیا بریگیڈ بنوا کر، جے جے کار کروا کے آپ اس کو سیاستدان نہیں بنا سکتے۔ سیاستدان یا سیاست ایک رویے، ایک کیفیت کا نام ہوتی ہے۔ سیاست اور جنگ میں فرق ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جو انسان نے ارتقا کی ہے، انسان کی ارتقا جنگوں سے ملک فتح کرنے کے بعد معاملات جو ہوئے کہ نہیں یار، یہ جنگوں کے ذریعے حکمرانی کا جو طریقہ کار ہے ختم، یہ تباہ کن ہے۔ تو لہٰذا انسان نے ارتقا کر کے پھر جمہوریت اسی سے نکلی نا، ووٹ کے ذریعے لوگ اپنا حکمران منتخب کریں گے، اور اس کی بھی ایک محدود مدت ہوگی، ہر ملک میں اپنے اپنے طریقے سے ہے۔ تو ظاہر اگر جنگ و جدل سے ملک فتح ہوتے تو پھر یہ سیاست کا طریقہ ہی نہ آتا، پھر وہی پرانا طریقہ ہوتا۔ اسی طرح لوگ کہیں سے بھی اٹھ کر آ کر کسی بھی ملک پر حملہ کر لیتے۔ ہمارے اس خطے پر زیادہ حکمرانی باہر سے آنے والوں نے کی ہے، لوکلس نے بھی کی ہے، لیکن باہر سے حملہ آور زیادہ طاقتور ہوتے تھے، آ کر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ دنیا میں یہی ہوتا رہا ہے، ملکوں کو فتح کیا جاتا رہا ہے، یا اندر سے بغاوتیں اٹھتی رہی ہیں۔ تو یہ طریقہ جو عمران خان صاحب نے اختیار کیا تھا، یہ سیاست والا نہیں تھا۔ تو بے شک فوج نے عمران خان صاحب کو بنا شنا کے لا کر مسلط اقتدار پر بٹھا دیا تھا، لیکن وہ تھے ہی نہیں اقتدار کے لیے، نہ سیاست کے لیے ہیں وہ۔ تو بہرحال اب جو مسئلہ بنا کہ خان صاحب کو صرف پروپیگنڈا کرنا آتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں زہر اگلنا آتا ہے۔ خان صاحب اپنے لیے تو خیر ٹھیک ہے، اپنے لیے انہوں نے بنا دیا لوگوں کو۔ اب جو چیز ہوئی ہے کور کمانڈر ہاؤس والی، اس میں جو نیا انکشاف سامنے آیا ہے، ایک نیا ملزم، اس کا بیان سامنے آیا ہے، وہ ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں آپ کہ کسٹڈی کی اسٹیٹمنٹ ہے تو اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، عدالت میں وہ سسٹین کرتا ہے نہیں کرتا۔ عدالتیں تو یوں بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، تفتیش کے لوگوں کو بری کیے جا رہی ہیں۔ ریمانڈ کے لیے پولیس جاتی ہے، عدالت بری کر دیتی ہے۔ یہ بھی پاکستان میں مطلب سستا اور فوری انصاف پاکستان میں عمران خان صاحب کے لیے آج بھی ہے، اور بہرحال ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے۔ تو جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حملہ آور، اس کی ویڈیو بھی ہے، وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ کر رہا ہے، شرپسند میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، رئیس احمد، اس کا ایک بیان سامنے آ گیا۔
وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کو جو چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد حملے جو تھے نا ان کی منصوبہ بندی جو ہے وہ ہوئی تھی زمان پارک میں، اور یاسمین راشد کی قیادت میں کہتے ہیں کہ جی میں کور کمانڈر ہاؤس پہنچا. یہ بات غلط نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ایک ویڈیو ہے وہاں کی لبرٹی کی ویڈیو میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ لوگوں کو وہاں روک رہی ہیں کہ یہیں رکنا ہے ہم نے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے بنائے ہوئے روبوٹس تھے، جتھے تھے، انہوں نے کہا نہیں یہاں ہم نے نہیں رکنا، ہم نے آگے جانا ہے. تو یاسمین راشد صاحبہ یا تو ان کے پاس 2 آپشن تھے، یا لوگوں کے ساتھ چل پڑتی یا لوگوں سے مار کھاتی، جو کہ شوکت یوسف زئی کے ساتھ ہوا خیبر پختونخوا میں. وہ منع کر رہے تھے اس دن لوگوں کو، لیکن ان کو ٹھیک ٹھاک پورے کپڑے شپڑے پھاڑ دیے لوگوں نے کہ یہ کیا ہو، ہمیں تو عمران خان نے کچھ اور بتایا. پھر مراد سعید کی آڈیو آپ کے سامنے ہے. مراد سعید نے کہا کہ جی آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، آپ کو جگہیں دکھا دی گئی ہیں، انقلاب کا وقت ہے، عالم اسلام کے لیڈر گرفتار ہوئے ہیں، گھروں میں نہیں بیٹھنا، نکل پڑو. اب جگہیں کون سی تھیں جی؟ GHQ. جگہیں کون سی تھی؟ کور کمانڈر ہاؤس. جگہیں کون سی تھی؟ شہداء کی یادگاریں. جگہیں کون سی تھی؟ میاں والی کا ایئر فورس کی بیس. یہ جگہیں تھیں نا، یہاں پر حملے ہوئے نا. یا فیصل آباد میں ISI کا دفتر، سرگودا میں فوجی انسٹالیشنز، کراچی میں رینجرز کی چوکیاں، یہ جگہیں تھیں نا. تو چیزیں یاسمین راشد صاحبہ کے معاملے میں ان کے اگینسٹ گواہیاں بہت آ رہی ہیں. مطلب ان کے جو اپنے کوآرڈینیٹر تھے، بعد میں ٹکٹ ہولڈر جو ان کے تھے عباد فاروق، ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ مجھے ہمیں، بلکہ وہ تو اس وقت کی بھی ہے جب وہ لے کر جا رہے تھے لوگوں کو، چلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا حکم ہے کہ ہم نے جلانا ہے اس کو کور کمانڈر ہاؤس کو. تو بہرحال ڈاکٹر صاحبہ کو عدالت رہا کر رہی ہے، لیکن ان کے اوپر مزید مقدمات بھی ہیں تو وہ رہا نہیں ہو پا رہی. تو یہ جو صاحب ہیں رئیس احمد، ان کی اسٹیٹمنٹ میں آگے چل کر وہ جو بات کرتے ہیں کہ ان کی قیادت میں ہم کور کمانڈر ہاؤس پہنچے، جن ہاؤس پر ہم نے توڑ پھوڑ کی، گملے توڑے اور PTI ورکرز کے ساتھ مل کر آگ لگا دی. وہ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے پیچھے 1 سال سے PTI چیئرمین کی فوج کے خلاف مسلسل تقاریر، ایک ذہن سازی تھی نا، یہ سن کر جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ گیا اور پھر ہم نے یہ سارا کچھ کیا. اچھا، یہ شانگلہ سے ان کا تعلق ہے، خیبر پختونخوا سوات کے قریب، یہ وہاں کے ہیں اور گرفتار ہیں اور ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر چلتا ہوں 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد جو ہمارے ویلاگس تھے، کیونکہ ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ملک کے ساتھ. عمران خان صاحب 100 بار بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ہماری سیاست پرامن ہے. عمران خان صاحب کی سیاست کبھی بھی کسی بھی وقت پرامن نہیں رہی. چلاؤ، گھیراؤ، ٹانگیں توڑ دوں گا، اوے آئی جی تمہیں میں پھانسی لٹکا دوں گا، اوے فلاں میں تمہاری بلے سے ٹانگیں تو اپنا بلے سے تمہیں پھینٹا لگاؤں گا. نواز شریف کو گردن سے گھسیٹ کر نکالو وزیر اعظم ہاؤس سے. 2014 کی تقریر ہے یہ، 2023 میں ہم بات کر رہے ہیں. اور اس وقت میڈیا کا ایک کارکن تحریک انصاف والوں سے، میڈیا کا ایک صحافی، DSNG آپریٹر، DSNG انجینئر، کیمرامین، روزانہ کٹ پڑتی تھی ان کو. اور صحافی روزانہ احتجاج کر کے میڈیا اپنا عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ ان کو سمجھائیں. عمران خان صاحب کہتے تھے ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. PTV پر حملہ آپ کے سامنے ہے 2014 میں. جیو کا دفتر وہیں پاس ہی تھا. روزانہ عمران خان صاحب کے لوگ جاتے تھے اور جیو پر حملہ کرتے تھے. عمران خان صاحب کے کچھ کارکنوں کو وہاں گرفتار کیا گیا تھا جن کو کہتے تھے ہمارے لوگ نہیں ہیں. جب SP جنیجو کو تشدد کر کے ان کا سر پھاڑا گیا تھا، وہ کئی ماہ اسپتال میں پڑے ہوئے تھے. تو جب وہ لوگ گرفتار ہوئے، کچھ پولیس کو غصہ آ گیا نا، پولیس کو منع تھا کہ چودھری نثار نے کہا تھا کہ نہیں عمران خان اپنا بھائی ہے. بہرحال پولیس کو غصہ آ گیا، پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا. عمران خان صاحب خود گئے تھانے کا لاک اپ کھول کے ان لوگوں کو نکالا تھا. پرامن سیاست جو ہوتی ہے اس کی لوازمات، اس کا انداز طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. اب ریسنٹ آتے ہیں، اب یہ میں صرف یہ جو شانگلے والے صاحب کے جو انکشافات ہیں میں اس پر آ رہا ہوں نا. پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جو اعجاز منہاس، جو عمران خان صاحب کے سب سے قریبی بندے جو ان چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو آڈیو ہے، اس آڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں یاسمین راشد صاحبہ ان کو بتاتی ہیں کہ جی یہ تو ہو گیا، اب انہوں نے ہمیں کور کمانڈر ہاؤس سے دھکیل کر پیچھے وہ لے کر آئے ہیں گرجا چوک تک، اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. تو وہ اعجاز منہاس ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ادھر بات کریں نا. وہ کہتی ادھر کدھر بات کروں.
تو وہ ادھر والا نہیں بتاتے. ہو سکتا ہے ادھر کا مطلب عمران خان صاحب تھے کیونکہ وہ اریسٹ تھے، لیکن ان کے پاس فون تھا، سارا کچھ تھا، وہ باتیں کر رہے تھے. مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ ان کی گفتگو کوئی 9 بار ہوئی ہے کہتے ہیں اس دن. تو بہرحال تو وہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی اچھا اب تم لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا، یعنی گورنر ہاؤس تم لوگوں نے جو کرنا تھا وہ ہو گیا، یعنی کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگ گئی، وہاں ہو گئے کامیاب. اب لوگوں کو کہیں کہ لبرٹی پہنچیں، وہاں بیٹھتے ہیں، قالین شالین بچھاتے ہیں، وہاں فن کرتے ہیں، یہ ہے. اور وہاں لوگ زیادہ آئیں گے، وہاں کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کو کہیں کہ پرامن طور پر لبرٹی چوک پہنچے. بھائی لوگوں کے ہاتھ میں ایک بار بندوق تھما دو، ایک بار آگ لگانے کے لیے پیٹرول کی بم تھما دو، اور پیٹرول بم تھما دو یا کوئی چیز ماچس کی تیلی تھما دو، پھر لوگ جلا کر ہی آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے ذہن سازی کریں اور لوگ پھر اس سے پیچھے ہٹیں. وہ پھر پیچھے ہٹنے والوں کو غدار کہتے ہیں. تو خان صاحب نے ایک تو ماضی میں نے بتا دیا خان صاحب کا. دوسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 27 مارچ یعنی جس دن سے تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہوا، 8 مارچ کو جمع ہوئی، اس سے پہلے فروری میں اعلان ہوا تھا. عمران خان صاحب نے سب کو کہا تھا جی یہ میری بندوق کی شست پر ہے. یہ پرامن سیاست والے یہ بات نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے. آصف زرداری تم میری بندوق کی شست پر ہو، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب میسج کیا جا رہا ہے؟ یہ غدار ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا غداری ہے. پھر تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے امکانات ہو گئے تو آرمی چیف کے خلاف عمران خان نے، یہ غدار ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ ملا ہوا ہے ان سے، یہ امریکی ایجنٹ ہے، حقیقی آزادی کے لیے ہم نکلیں گے. اب پھر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا. پھر انہوں نے جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ مجھے قتل کروا دیں گے. کون قتل کروا دیں گے؟ میں نے نام سارا کچھ ریکارڈ کروا کے باہر بھجوا دیے ہیں، اور مجھے کچھ ہو تو لوگ ان کو نہ بخشیں. لوگوں کو عمران خان صاحب نے اس بات پر آمادہ کیا کہ جی دیکھیں میری زندگی کو خطرہ ان سے ہے. پھر یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں. پھر کبھی آصف زرداری کا نام لیں، کبھی ڈرٹی ہیری کہیں، کبھی وہ ڈی جی آئی کا نام لیں، کبھی یہ کہیں کہ جی سارا کچھ عاصم منیر کروا رہے ہیں، لندن پلان کا حصہ ہے یہ سب کچھ. یہ عمران خان نے کہا ہوا ہے، لندن پلان کے تحت یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے اس میں اسلامی ٹچ دیا. آج میں سن رہا تھا پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے حوالہ اپنا وہاں پر عدالت میں پیشی کے وقت کہ پی ٹی آئی والے تم حق پر ہو، تمہاری لڑائی ہماری لڑائی دین اور ملک کے لیے ہے. اب عمران خان صاحب کی لڑائی کب سے دین کی لڑائی ہو گئی؟ اسلامی ٹچ دیا، لوگوں کے جذبات کو ابھارا کہ جی دیکھیں یہ اچھا. پھر کہا یہ جہاد ہے، یہ سیاست نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. پھر آپ نے وہ آڈیو میسج، وہ ان کا کمل شوزب کا وہ سنا ہوگا ویڈیو جو کہتی ہے، بات کرتی ہے اس میں ان کا اسٹیٹمنٹ کہ نکلیں، آج عام احتجاج کا وقت نہیں ہے، اب نارمل احتجاج سے کچھ نہیں ہونا. اگر عام احتجاج کرنا ہے تو پھر جا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ، غلامی قبول کر لو، اس طرح حقیقی آزادی نہیں ملنی. تو یہ جو شانگلے والے صاحب ہیں، رئیس صاحب، یہ کہہ رہے ہیں میں نے 1 سال سے عمران خان صاحب کی تقریریں سن سن کر اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ عمران خان کو کچھ ہوا، وہ گرفتار ہوئے تو ہم نے فوج پر حملے کرنے. یہ بات ان کی اسٹیٹمنٹ اب آ رہی ہے، ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو، دیکھیں 3 نومبر کو عمران خان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے 2022 کو. اس کے بعد عمران خان صاحب کچھ دنوں کے بعد صحت یاب ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. وہاں اس کے بعد خیبر پختونخوا سے، پنجاب کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھیں. 200 400 لوگ جو ہے ہر ایم پی اے لا کر وہاں بٹھاتا تھا ایم این اے. ان کے ساتھ عمران خان صاحب کا ڈیلی ایک انٹریکشن ہوتا تھا، پراپر ایک تربیت ہوتی تھی، لوگوں کو سمجھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا. پھر خاص ذمہ داریاں تھیں کہ کب کہاں کس نے کیا کرنا ہوگا، یہ سارا کچھ طے تھا. 14 اور 15 مارچ آپ دیکھیں کس طرح وہاں پہ ریاست ناکام ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئی، کس طرح کے جتھے تھے وہاں پر. وہ عام لوگ، عام پولیٹیکل ورکر اس طرح احتجاج نہیں کیا کرتے. عام پولیٹیکل ورکر ایک حد تک ریزسٹ کرتے ہیں، یا پھر وہاں سے گلیوں سے ہو کے نکل کر فرار ہو جاتے ہیں یا گرفتار ہو جاتے ہیں. وہیں کھڑے ہیں، بندوقیں بھی ہیں ان کے پاس گلیل بھی ہیں، ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں،
ان کے پاس پیٹرول بم بھی ہیں اور وہ سارا کچھ عمران خان کے گھر کے اندر سے آ رہا ہے۔ تو خان صاحب نے پراپر ایک نیٹ ورک بنایا تھا اور پھر نوجوانوں کی ذہن سازی کی تھی، روزانہ کی بنیاد پر ایک بات لوگوں کے ذہن میں ڈالا گیا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں، اندھی محبت کرنے والے، جو اندھے عاشق ہیں عمران خان صاحب کے، وہ اس بات پر یقین کر کے بیٹھ گئے تھے کہ عمران خان کو کچھ ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے نہیں رہنا۔ یہ اسٹیٹمنٹس، یہ بیانات آپ نے سنے ہیں لوگوں کے کہ جی عمران خان کے بغیر ہمیں پاکستان نہیں چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ اچھا ریڈ لائن، ہماری ریڈ لائن عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ریڈ لائن آئین ہوتا ہے، ریڈ لائن ریاست ہوتی ہے، ریڈ لائن قانون ہوتا ہے، ریڈ لائن جمہوریت ہوتی ہے، ریڈ لائن پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہوتی۔ ایون عدلیہ بھی ریڈ لائن نہیں ہوتی۔ اب یہ والی عدلیہ کو کون ریڈ لائن مانے گا جو کچھ عدلیہ ہماری کر رہی ہے؟ تو خان صاحب نے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے کہہ کے لوگوں کو کے ذہنوں میں رکھا کہ جی پاکستان عمران خان کے بغیر تو ختم ہو جائے گا۔ تو خان صاحب نے یہ لوگوں کی ذہن سازی کی، بالکل اسی طرح جس طرح الطاف سین نے ایک نعرہ لگوایا تھا، منزل نہیں رہنما چاہیے۔ اب یہ خطرناک چیز ہوتی ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ٹھیک ہے، بڑا لیڈر ہو سکتا ہے، مطلب بھٹو اگر یہ کہہ بیٹھتا کہ جی میں ناگزیر ہوں، بے نظیر صاحبہ ناگزیر ہوتی، ان سے بڑے لیڈر تو عمران خان نہیں ہے نا، تو وہ بھڑ جاتے، ٹھیک ہے جی 30 لاکھ لوگ تھے بے نظیر بھٹو جب لاہور پہنچی تھی، یا اس سے بھی زیادہ تھے 1986 میں۔ اولڈ ایئرپورٹ جس نے بھی دیکھا ہے وہ کینٹونمنٹ کے بالکل اندر ہے 1986 میں، وہاں لوگ ریسیو کر رہے ہیں اور وہاں سے لوگ آ کر سیدھا مینار پاکستان آتے ہیں، کہہ دیتی کہ جی یہ ایک اور کمانڈر ہاؤس ہے، یہ لوگ ہیں، انہوں نے سارا کچھ کیا ہے، ایک کینٹونمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا نہیں کر سکتے تھے اس وقت لوگ۔ لیکن کیونکہ نہ بھٹو ریڈ لائن تھے نہ بے نظیر ریڈ لائن تھی، تو لہٰذا لوگوں کا ریئیکشن کچھ اور تھا۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگتا ہے اور جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ لگتا ہے، جلاؤ گھیراؤ کا نعرہ نہیں لگتا۔ بے شک جلاؤ گھیراؤ ہوا، لیکن اس پر پانی ڈالا گیا لیڈرشپ کی طرف سے، لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا گیا، ابھارا نہیں گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا تو مجھے گرفتار کیا جائے گا تو دوبارہ یہ ریئیکشن آئے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا تھا، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے شانگلے کے رئیس احمد صاحب کی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات، اب کیونکہ ویلاگ لمبا ہو گیا، میں اگلے ویلاگ میں کروں گا، عمران خان صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ہائبرڈ نظام کے تحت ایک کٹھ پتلی تھے، فوج ان کو لے کر آئی تھی اور وہ ہائبرڈ سسٹم ناکام ہو گیا۔ میں اگلے ویلاگ میں اس پر ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔